السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جس کے بارے میں ربیع الاول آتے ہی بہت سے لوگوں کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ 12 ربیع الاول کے موقع پر جلوس نکالنا کیسا ہے؟ کیا جلوس نکالنا جائز ہے؟ کیا یہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار ہے؟ کیا یہ سنت ہے یا اس کے بارے میں احتیاط کرنی چاہیے؟ یہ ایسا مسئلہ ہے جس میں علماء کرام کی آراء مختلف رہی ہے، اس لیے ہمیں اس موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے ادب، احترام، حکمت اور احتیاط کو اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ گفتگو ہمارے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہے۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہر مسلمان کے ایمان کا اہم حصہ ہے۔ ایک مسلمان کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنی جان، مال، اولاد اور دنیا کی ہر محبت سے بڑھ کر ہونی چاہیے۔ لیکن محبت صرف زبان سے دعویٰ کرنے کا نام نہیں، بلکہ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سمجھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرے۔ اب سوال یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کے موقع پر جلوس نکالنے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس بارے میں اہل علم کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض علماء ایسے جلوس کو مخصوص شرائط کے ساتھ جائز کہتے ہیں، جبکہ بعض علماء اسے دینی عبادت یا سنت قرار دینے سے احتراز کرتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور ابتدائی زمانے کے مسلمانوں سے اس مخصوص طریقے کا ثبوت نہیں ملتا۔ اس لیے اس مسئلے میں کسی ایک رائے کو سب مسلمانوں کے لیے لازمی قرار دینا مناسب نہیں۔ اگر کوئی شخص جلوس نکالتا ہے اور اس میں شرعی حدود کی پابندی کرتا ہے، نمازوں کو ضائع نہیں کرتا، لوگوں کو تکلیف نہیں دیتا، راستے بند کر کے مریضوں، مسافروں یا عام لوگوں کے لیے پریشانی پیدا نہیں کرتا، موسیقی اور دیگر ناجائز امور سے بچتا ہے، فضول خرچی اور دکھاوے سے دور رہتا ہے اور اسے محض محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اظہار اور سیرت کے پیغام کو عام کرنے کا ذریعہ سمجھتا ہے، تو بعض علماء اس کی گنجائش بیان کرتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف اگر کسی جلوس میں نمازیں چھوٹ جائیں، شور شرابہ ہو، لوگوں کو تکلیف پہنچائی جائے، راستے بند کیے جائیں، بے پردگی ہو، گانے بجانے یا ایسے دیگر امور شامل ہوں جو شریعت کے خلاف ہیں، تو ایسے کاموں سے بہرحال بچنا چاہیے، چاہے وہ کسی بھی موقع پر کیے جائیں۔ ناظرین کرام، ہمیں یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا معیار صرف یہ نہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ایک دن جلوس نکالیں، بلکہ اصل محبت یہ ہے کہ ہم پورے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں۔ اگر ہماری زبان جھوٹ بولتی ہے، اگر ہم غیبت کرتے ہیں، اگر ہم والدین کو تکلیف دیتے ہیں، اگر ہم پڑوسیوں کے حقوق ادا نہیں کرتے، اگر ہم نماز میں سستی کرتے ہیں، اگر ہم معاملات میں دھوکہ دیتے ہیں، اگر ہم کسی کا حق مارتے ہیں، تو ہمیں اپنے عمل پر غور کرنا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صرف محبت کا دعویٰ نہیں سکھایا، بلکہ محبت کے ساتھ اطاعت بھی سکھائی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو رسول کی پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اس لیے ہمیں خود سے سوال کرنا چاہیے کہ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو کیا ہماری زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موجود ہے؟ کیا ہماری گفتگو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق نظر آتا ہے؟ کیا ہمارے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی جھلک نظر آتی ہے؟ کیا ہم کمزوروں کے ساتھ رحم کرتے ہیں؟ کیا ہم معاف کرنا جانتے ہیں؟ کیا ہم غصے پر قابو رکھتے ہیں؟ کیا ہم امانت داری کرتے ہیں؟ یہی وہ سوالات ہیں جو ہمیں اپنے دل سے پوچھنی چاہیے۔ ناظرین کرام، اگر کوئی شخص جلوس نکالتا ہے تو اسے یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ اس جلوس کی وجہ سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف تو نہیں ہو رہی۔ اسلام ہمیں لوگوں کو تکلیف دینے سے روکتا ہے۔
راستہ عام لوگوں کے لیے ہوتا ہے، مریضوں کے لیے ہوتا ہے، ایمبولینس کے لیے ہوتا ہے، کام پر جانے والوں کے لیے ہوتا ہے، بچوں اور بزرگوں کے لیے ہوتا ہے۔ اس لیے اگر کسی پروگرام یا جلوس کی وجہ سے لوگوں کو شدید پریشانی ہو تو اس پہلو پر ضرور غور کرنا چاہیے۔ اسی طرح نماز کا وقت ہو جائے تو نماز کو ہرگز قربان نہیں کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہی ہے کہ ہم نماز کو اہمیت دیں، کیونکہ نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے انتہائی اہم عبادت ہے۔ اگر جلوس کے دوران نماز کا وقت ہو جائے تو نماز کا انتظام ہونا چاہیے، اور اگر کسی سرگرمی کی وجہ سے نماز ضائع ہونے کا خطرہ ہو تو اس سرگرمی کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اسی طرح فضول خرچی سے بھی بچنا چاہیے۔ اسلام ہمیں مال ضائع کرنے سے منع کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنا مال خرچ کرنا چاہتا ہے تو کسی ضرورت مند کی مدد کرے، غریب کے گھر راشن پہنچائے، یتیم کی کفالت کرے، کسی بیمار کی مدد کرے، والدین کی خدمت کرے یا دین کی صحیح تعلیم حاصل کرنے میں مال خرچ کرے۔ یہ سب ایسے کام ہیں جن کا فائدہ انسان کو بھی پہنچتا ہے اور معاشرے کو بھی۔ ناظرین کرام، ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کی تاریخ کے بارے میں بھی اہل سیرت کے درمیان اختلاف موجود ہے۔ اس لیے کسی خاص تاریخ کو قطعی طور پر متفق علیہ تاریخ ولادت کہنا درست نہیں۔ البتہ ربیع الاول وہ مہینہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور سیرت کا ذکر مسلمانوں کے درمیان کیا جاتا ہے، اور یہ موقع ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو یاد کرنے اور اپنی اصلاح کرنے کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ ہمیں تاریخ کے اختلاف کو لڑائی کا سبب نہیں بنانا چاہیے۔ اگر ایک مسلمان جلوس نکالتا ہے اور دوسرا نہیں نکالتا تو دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ادب سے پیش آنا چاہیے۔ جب تک کوئی واضح شرعی خلاف ورزی نہ ہو، دین کے مسائل میں اختلاف ہمیشہ سے رہا ہے، لیکن اختلاف کا مطلب دشمنی نہیں ہے۔ ہمیں اپنی گفتگو میں نرمی رکھنی چاہیے، علماء کی آراء کو سمجھنا چاہیے اور کسی مسلمان کی نیت پر فیصلہ نہیں لگانا چاہیے۔ ناظرین کرام، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جلوس محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ثبوت ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ثبوت سنت پر عمل ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے مضبوط ثبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنانا ہے۔ اگر جلوس کے ساتھ سنت پر عمل بھی پیدا ہو جائے تو اصل مقصد حاصل ہونے کی قریب ہوگا، لیکن اگر جلوس نکلے اور اس کے بعد زندگی میں کوئی تبدیلی نہ آئے تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے کیا سبق لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رحم، عدل، سچائی، امانت، صبر، حیا، سخاوت، حسن اخلاق اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کی تعلیم دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کیا، غریبوں کا خیال رکھا، کمزوروں کی مدد کی، پڑوسیوں کے حقوق کی تعلیم دی اور انسانوں کے ساتھ بہترین اخلاق کا مظاہرہ فرمایا۔ تو اگر ہم واقعی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ان تعلیمات کو اپنی زندگی میں لانا ہوگا۔ اپنے گھر سے آغاز کریں، والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، اپنی اولاد کے ساتھ محبت سے پیش آئیں، بیوی یا شوہر کے حقوق ادا کریں، بھائی بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، پڑوسی کو تکلیف نہ دیں، بازار میں دھوکہ نہ دیں، ملازمت میں خیانت نہ کریں، کسی مزدور کی مزدوری نہ روکیں، کسی غریب کا مذاق نہ اڑائیں، کسی یتیم کو حقیر نہ سمجھیں۔ یہی وہ اعمال ہیں جن سے معاشرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق بن سکتا ہے۔ ناظرین کرام، اگر آپ جلوس میں شرکت کرتے ہیں تو نیت درست رکھیں، شرعی حدود کا خیال رکھیں اور کسی دوسرے مسلمان کو حقیر نہ سمجھیں، اور اگر آپ جلوس میں شرکت نہیں کرتے تو جلوس میں شریک لوگوں کو گالی نہ دیں،
ان کی نیتوں کا فیصلہ نہ کریں اور اختلاف کو نفرت میں تبدیل نہ کریں۔ ایک دوسرے کو سمجھانے کا طریقہ محبت اور حکمت والا ہونا چاہیے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جوڑنے کی تعلیم دی ہے، تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ایک دوسرے سے نفرت نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کسی عمل کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے تو عام مسلمان کو چاہیے کہ اپنے معتبر عالم دین سے رہنمائی لے اور دوسرے مسلمانوں کے ساتھ حسن اخلاق قائم رکھے۔ ناظرین کرام، 12 ربیع الاول کے موقع پر ایک بہترین کام یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گھر میں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نشست رکھی جائے۔ بچوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات سنائے جائیں، درود شریف پڑھا جائے، قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی تعلیمات پر گفتگو کی جائے، اور پھر گھر کے تمام افراد یہ عہد کریں کہ ہم آج سے اپنی زندگی میں ایک سنت ضرور شامل کریں گے۔ کوئی شخص نماز کی پابندی شروع کرے، کوئی جھوٹ چھوڑنے کا عہد کرے، کوئی غیبت چھوڑنے کا عہد کرے، کوئی والدین کی خدمت کا عہد کرے، کوئی صدقہ دینے کی عادت بنائے، اور کوئی اپنی زبان اور نگاہ کی حفاظت کا عہد کرے۔ اگر ربیع الاول ہمارے اندر یہ تبدیلی پیدا کر دے تو یقیناً یہ ہمارے لیے بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ ناظرین کرام، اصل سوال صرف یہ نہیں کہ جلوس نکالنا کیسا ہے، بلکہ اصل سوال یہ بھی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اپنی زندگی میں کیا لے رہے ہیں۔ اگر ہم ایک دن نعرے لگائیں اور باقی سال سنتوں کو بھول جائیں تو ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے۔ اگر ہم ایک دن چراغاں کریں لیکن اپنے دل میں دوسروں کے لیے نفرت رکھیں تو ہمیں اپنے دل کی اصلاح کرنی چاہیے۔ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محبت سے لیں لیکن اپنے والدین کو تکلیف دیں تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہماری محبت کا عملی اثر کہاں ہے۔ اگر ہم درود پڑھیں لیکن معاملات میں دھوکہ دیں تو ہمیں اپنی زندگی درست کرنے کی ضرورت ہے۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا ہے کہ ہمارا کردار بھی خوبصورت ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی سکھایا کہ کسی کو بلا وجہ تکلیف نہ دو، اس لیے جلوس ہو یا کوئی اور اجتماع، دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ آواز اتنی بلند نہ ہو کہ بیمار، بچے یا بزرگ پریشان ہوں۔ راستے اس طرح بند نہ کیے جائیں کہ لوگوں کی ضروریات متاثر ہوں۔ صفائی کا خیال رکھا جائے اور اجتماع کے بعد کچرا راستوں میں نہ چھوڑا جائے، کیونکہ صفائی، نظم و ضبط، دوسروں کا خیال اور حسن اخلاق بھی اسلام کی تعلیمات میں شامل ہیں۔ ناظرین کرام، ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ عبادت اور نیکی کا اصل حسن اخلاق میں ہے۔ اگر کوئی عمل صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے ہو تو اس کی روح کمزور ہو جاتی ہے۔ اس لیے جو بھی کریں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں درود پڑھیں، سیرت پڑھیں، صدقہ کریں، لوگوں کی مدد کریں اور اپنی اصلاح کریں، اور اگر کسی عمل کے بارے میں شرعی حکم معلوم نہ ہو تو معتبر اور باعلم علماء سے پوچھیں۔ سوشل میڈیا کی مختصر ویڈیوز دیکھ کر بڑے دینی فیصلے نہ کریں، دین کو سمجھنے کے لیے علم والوں کی طرف رجوع کریں۔ ناظرین کرام، آخر میں اتنا ضرور کہیں گے کہ 12 ربیع الاول کا دن ہو یا ربیع الاول کا پورا مہینہ، ہمارے لیے سب سے اہم چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ جلوس کے مسئلے میں علماء کا اختلاف اپنی جگہ، لیکن اس بات پر سب کا اتفاق ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنایا جائے، نمازوں کی پابندی کی جائے، والدین کی خدمت کی جائے، غریبوں اور محتاجوں کی مدد کی جائے اور اپنے اخلاق کو بہتر بنایا جائے۔ اگر کوئی جلوس نکالے تو شرعی حدود کا خیال رکھے، اور اگر کوئی جلوس نہ نکالے تو وہ بھی دوسرے مسلمانوں کی تحقیر نہ کریں۔ ہمیں اختلاف کو دشمنی نہیں بنانا چاہیے، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر دلوں کو جوڑنا چاہیے
توڑنا نہیں۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں اپنے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت پیدا فرمائے۔ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے اخلاق کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے مطابق بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں ہر ناجائز کام سے بچائے، ہمیں حق سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری زندگی کو سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے روشن فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔